ونٹر میں زیادہ ہوتی ہے تو ہم انکریمنٹل سپلائی جو انڈسٹریز خاص طور پہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ اگر یوز کرتی ہیں بجلی تو ان کو ایسا ٹیرف دیں کہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر لاسز نہ ہو. تو بجلی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے اوپر کافی ڈسکس ہوا ہے. دوسری چیز جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ہماری ڈسکوز ان کو ان کی گورننس کیسے بہتر کرنی ہے اور ان کو پروونسز سے بات کرنی ہے ان کو بیچنے کی یا پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, اس پر کافی ڈسکس ہوا ہے. اور گورننس کے اندر جو پہلا اسٹیپ ہے ان کے بورڈز کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اگر ان کے بورڈ اور مینجمنٹ اسٹرانگ ہو گئے تو وہیں سے ابتدا ہوگی کہ کس طریقے سے چوری کنٹرول ہو, ریکوری ہو, تو اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوا ہے. اور تیسری چیز جو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ تھی وہ کس طریقے سے میکینزم کریٹ کیا جائے کہ ویلنگ چارجز پے کر کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی بجلی دے سکیں انڈسٹری کو. اس سے ہمارے پاس جو ایکسیس کیپیسٹی ہے وہ بھی بک جائے گی اور انڈسٹری کو ایک کنٹینیوس سپلائی آف الیکٹریسٹی بھی ہو جائے گی. پیٹرولیم کے حوالے سے جو پہلی چیز ہے جو کہ تھوڑی سی الارمنگ ہے, ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر کے اندر. ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر اور جو اپ اسٹریم ایکسپلوریشن سیکٹر اس کو ملا کر. اور یہ پچھلے چند سالوں میں آج سے 4 سال پہلے یہ تقریباً 1000 ارب تھا اور آج یہ انٹرسٹ کاسٹ ملا کے 2700 ارب ہو چکا ہے. تو تقریباً یہ 2700 ارب جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے 350 ارب کے حساب سے. تو گیس کی جو پرائسنگ ہے اسٹرکچر وہ ہمیں کس طریقے سے اس میں جو خرابیاں ہیں وہ صحیح کرنی ہے تاکہ گورنمنٹ کو یہ سالانہ نقصان سے روکا جائے. دوسرا گیس کی سپلائی, جیسے کامرس منسٹر نے کہا کہ اگر گیس کی سپلائی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی, اور ہمارے پاس گیس کی قلت ہوتی ہے سردیوں کے اندر, لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں نیچرل گیس ہے وہ کم ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے, تو ہم LNG منگواتے ہیں اور LNG کے جو ہیں وہ 2 ٹرمینل ہمارے پاس ہیں. تو ان کو اگر ہم فلی یوٹیلائز بھی کریں تو بھی گیس کی شارٹیج ہوگی. تو کس طریقے سے ہم اس چیز کو مینیج کریں کہ انڈسٹریز زیادہ سے زیادہ چلیں. آنے والے وقتوں میں ہمیں LNG کے اور ٹرمینل بھی بنانے پڑیں گے اور LNG کے اور کنٹینر بھی منگوانے پڑیں گے تاکہ انڈسٹری اسموتھلی چلتی رہے. آخری چیز, یہ جو گیس کی شارٹیج ہوئی ہے یا ہمارا آئل کا امپورٹ بل بڑھا ہے پچھلے چند سالوں میں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 2013 کے بعد پاکستان میں گیس کی اور آئل کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ کم ہوئی. پچھلے 10 سالوں میں جو ہماری گیس اور آئل کی ایکسپلوریشن جو کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے تقریباً 3.5 ارب ڈالر کا سالانہ شارٹیج ہو گئی ہے گیس اور آئل کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اس سے پیمنٹ نہیں ہوتی ایکسپلوریشن کمپنیز کو, اور پھر وہ ملک چھوڑ کے بہت ساری باہری کمپنیز چلی بھی گئی ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ گیس کی ایکسپلوریشن ہو, آئل کی ایکسپلوریشن ہو, تاکہ لوکلی اگر ہمارے پاس ہمارے ہی ریزرو سے آئل اینڈ گیس ہم نکالیں گے تو ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور ہماری سپلائی بھی بہتر ہوگی. تو ان سب چیزوں پر بات ہوئی ہے اور ان کے اوپر کام منسٹری آف انرجی میں پاور اور پیٹرولیم دونوں ڈویژن میں آلریڈی ہو رہا ہے اور یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا اور ہم آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی رکھیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ سوال لیں, میں صرف یہ عرض کر دوں کہ کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم چند سوال ہی لیں گے, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ہی سوال کریں, ایک سے زیادہ سوال نہ کریں. کھچی صاحب. مہتاب حیدر صاحب. اور یہ بتائیے کہ یہ سوال کس سے ہے؟ یہ جو اوپن کرنے کی بات کر رہے ہیں اکانومی کو, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم جو ڈالر کا انفلوز اور آؤٹ فلوز پروجیکشن ہے وہ اگر 3 سے 6 ماہ کی ہمارے ساتھ شیئر کر لیں, کیونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو. آپ ریپیٹ کریں گے ذرا آواز؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈالر کی انفلوز اور آؤٹ فلوز کی پروجیکشن ہے آپ جی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹ. جی دیکھیں, ابھی چونکہ ہم نے امپورٹس کو اوپن اپ کیا ہے, پہلے تو ریسٹرکٹڈ تھی, جس طرح
कॉमर्स मिनिस्टर ने बताया, तो ये भी ज़रूरी है कि वी हैव टू ओपन अप द इम्पोर्ट्स बिकॉज वी हैव टू रिवाइव द इंडस्ट्री। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है द प्रेशर इज़ बिकॉज एक्सपोर्ट अर्निंग्स डिक्लाइन हुई है, शॉर्टफॉल है रिलेटिव टू लास्ट ईयर, रेमिटेंसेस में भी शॉर्टफॉल आया है रिलेटिव टू लास्ट ईयर, तो उसका प्रेशर ऑब्वियसली रिजर्व्स से फाइनेंस हो रही है। तो इट्स नॉट अनयूजुअल टू सी दिस डिक्लाइन, बट आपको पता है कि हमारी MDBs के साथ, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के साथ गुफ्तगू हो रही है, और कुछ चीज़ें हेल्ड अप हुई थी, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं विद वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी तरीके से उसको हम फास्ट ट्रैक करवा लें। स्पेसिफिक अमाउंट्स इस वक्त देना वुड नॉट बी पॉसिबल, लेकिन आपको पता है कि IMF का नवंबर में रिव्यू आएगा, तो उसकी सेकंड ट्रांच की रिलीज़ का होगा, सो वन कैन एक्सपेक्ट कि बाय द एंड ऑफ द ईयर वो एक फ्लो आएगा, और उसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी आएगा, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, अभी उस पर गुफ्तगू चल रही है, एंड देन वर्ल्ड बैंक की भी कुछ लोन्स हैं जिन पे फास्ट ट्रैक अगर हम एक्शन लें तो उसका भी पॉसिबल है, बट एक्चुअल प्रिसाइज अमाउंट क्या होगा वो ज़रा अभी टाइम लगेगा डिस्कशन में। बट अगर आप फुल ईयर का पूछें तो वी आर होपिंग कि इट विल बी क्लोज टू अबाउट 6 बिलियन क्यूमुलेटिव इनफ्लोज, 6 बिलियन इनफ्लोज होंगे। जी, मुदस्सिर अली राना साहब। जी पूरे साल इसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फ्लो। और ये बताइएगा कि किससे सवाल है। पहला सवाल तो ये है सर, जिस तरह आपने फरमाया कि कमोडिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डॉलर की स्मगलिंग पर बातचीत हुई है, मैम आप मुझे बता सकते हैं, आपसे मैं सर मेरे से जी, चीनी और डॉलर की स्मगलिंग का वॉल्यूम कितना है, ये अंदाजा हो, एस्टिमेट आपके पास इसका फिगर हो। सेकंड सर, ये मैम ये बता रहे हैं एक सवाल का है, एक और ले लेते डिविडेंड प्लगिंग बैक स्कीम लॉन्च करने का Sorry? डिविडेंड प्लगिंग बैक स्कीम लॉन्च करने का फैसला किया गया था गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए। कौन सी स्कीम का? डिविडेंड प्लगिंग बैक स्कीम, जी, I'll answer that. सॉरी I'll take that. वो ये मैं जवाब देता हूँ। रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उसके साथ IMF के साथ कहां तक बातचीत पहुंच चुकी है, क्या वो स्कीम आप 4-5 सवाल ना करें, क्योंकि नहीं देखें इतने लोग हैं, हाँ मुमकिन नहीं है 4 सवाल। स्मगलिंग वाले का डॉलर और चीनी की स्मगलिंग देखिए, द साइज ऑफ द इनफॉर्मल मार्केट इज़ हार्ड टू डिटरमिन। अगर हमें साइज पता होता तो आसान हो जाता और लोकेशंस होती थी। देयर इज़ अ ब्रॉड बेस एफर्ट जारी है कि स्मगलिंग ऑफ करेंसी और कमोडिटीज़ को अरेस्ट किया जाए, और आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स अब देख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि हम कोई प्रिसाइज नंबर थ्रो कर सकते हैं कि क्या साइज़ है ग्रे मार्केट का फॉर इंस्टेंस, बट इतना है कि उसकी स्मगलिंग और उसकी मिसयूज़ को अरेस्ट करने से देयर आर पॉजिटिव रिजल्ट्स इस वक्त। ये वेरी क्विकली जो आप कह रहे हैं गैस सेक्टर का और अपस्ट्रीम सेक्टर का सर्कुलर डेट के लिए जो डिविडेंड प्लगिंग वाला एक प्रपोजल था, वो IMF से अंडर डिस्कशन है अभी। वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, उसका तकरीबन 500 से 600 बिलियन की सेटलमेंट है। तो जी, वो तकरीबन इफेक्टिवली वो 500-600 बिलियन पहुंच जाएगा। तो वो अंडर डिस्कशन है, तो थोड़ा उसमें दिन और लगेंगे, बट वी आर इन टच विद IMF ऑन दैट। थोड़े दिनों में नहीं, थोड़े मैं क्लियर कर दूं, वी आर इन टच विद IMF, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, चंद रोज में हमें मालूम चल जाएगा। आपके चीनी के सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि चीनी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क में, और हर आदमी की ज़रूरत और उससे महंगाई से हर आदमी परेशान होता है। हमारे मुल्क में 1 सितंबर को 2 मिलियन टन प्लस चीनी पड़ी थी। हर महीने की जो कंजम्पशन है 6 लाख टन से ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। हमारे पास वाफिर स्टॉक मौजूद है नई क्रॉप आने से पहले। अब सिर्फ एक चीज़ थी कि स्मगलिंग को कंट्रोल करना है, तो तमाम इदारे हमारे इस
جو ہے چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں, چاہے وہ ہمارے حساس ادارے ہیں, ہر ادارہ اس وقت حرکت میں آ گیا کہ کسی صورت میں ہم نے پاکستانیوں کی کاسٹ پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دیں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہاں وافر اسٹاک ہے اس وقت, اگلے سیزن شروع ہونے سے پہلے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کی اسپیشلی چینی کی شارٹیج ہو. تھینک یو. کیانی صاحب. سر میرا پولیس کا سوال ہے صاحب سے, کیونکہ SIFC میں یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے اور پچھلے جو 10 سال میں آپ کا ایک ایکسپلینیشن نہیں ہوئی, اس کی جو سب سے بڑی وجہ میرا تھا اس پہ ڈسکس ہوئی ہوگی کہ سیکورٹی کلیئرنس کی وجہ سے سب سے بڑا فیکٹر جو ہے سیکورٹی کلیئرنس کا, جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے لیے کیا میکینزم بنا ہے, کوئی ٹائم لائن سیٹ ہوئی ہے؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کیا اکانومی کا اتنی جان آ چکی ہے کہ اس کو دوبارہ اوپننگ کی طرف جایا جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلے دور میں ہوا تھا کہ دوبارہ وہی والا فارن ایکسچینج کا پرائس کرنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے شروع کر لیتے میں ہیں. پہلے یہ لاسٹ کویشچن آپ کا اس کا دے دیتی ہوں جواب. دیکھیں ہمارے پاس آپشن اس وقت کیا ہے, ہمیں اکانومی کو ریوائو کرنا ہے, اور اکانومی کو ریوائو کرنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ کیونکہ ہماری وی آر این امپورٹ انٹینسو کنٹری, ہمارے جو فیول بھی ہے دیٹ از آلسو امپورٹیڈ, سو وی ہیو ٹو ریلیز دی امپورٹ ریسٹرکشنز اکراس دا بورڈ. اور بٹ یہ ظاہر ہے مینجمنٹ آف دی فارن ایکسچینج ریزرو از اے ویری ہائی پرائرٹی فار اس, اور ہم اس سچویشن کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ان ڈسکشنز کہ جو بھی چیزیں جو بھی فلوز آئیں گے ان کو ٹائملی بیسس پہ لے کر آئیں, اور آلسو وی گو فار دا رول اوور آف دی ڈپازٹس دیٹ وی ہیو ان پلیس رائٹ ناؤ, جب وہ میچیور ہوں گے. ابھی اس وقت فار ناؤ سچویشن از ریزنیبلی اوکے. آپ کے سوال کے دوسرا حصہ محمد علی صاحب. جی کیا ہے صاحب, پچھلے 10 سالوں میں ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی ہوئی تو ہے, لیکن جو 2013-14 میں جتنا ہم گیس اور آئل نکالتے تھے آج اس سے کم نکالتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ ہے $3.5 بلین. تو جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی ہے اور ریڈیوس ہوئی ہے. ایک وجہ جیسے آپ نے کہا سیکیورٹی ہے, سیکیورٹی تو پرووائڈ کی جاتی ہے, سیکیورٹی کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو آج ڈسکس کیا ہے کہ سیکیورٹی کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے آن شور کے 10 بلاکس کی 10 کنسیشنز کی بڈنگ بھی کروائی ہے, اس کی بڈز آ رہی ہیں اور نومبر میں انشاءاللہ وہ بڈز اوپن ہوں گی. تو آن شور پہ آلریڈی کام شروع ہو گیا. آف شور کے اوپر ہم دسمبر میں انشاءاللہ بڈز انوائٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں. پہلے سے تقریباً 24 بلاکس ہیں اس کے اندر. سیکیورٹی کے علاوہ 2 اور ایشوز رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپلوریشن کم ہوئی ہے. ایک ہے پرائسنگ اور دوسرا ہے سرکولر ڈیٹ. پرائسنگ اس لیے ہے کہ ڈفرینٹ فیلڈ میں ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہر فیلڈ ایک سمپل سا فیلڈ نہیں ہوتا. جیسے ٹائٹ گیس ہے, شیل گیس ہے وغیرہ, تو اس کے اندر ایکسپلوریشن کے لیے جو انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو پرائسنگ فرق ہونی چاہیے. وہ پرائسنگ رجیم اگر صحیح نہیں ہوگی تو لوگ ایکسپلور نہیں کریں گے. تو اس کو بھی ہم نے ایڈریس کیا ہے اور ڈسکس کیا آج. لاسٹلی سرکولر ڈیٹ. اس وقت جو ہمارا گیس اینڈ اپ اسٹریم سیکٹر کے 2100 بلین کا سرکولر ڈیٹ ہے, اس کا 2100 پرنسپل ہے, باقی سے کچھ مل ملا کے 2600-2700 بلین ہے. اس کا تقریباً 70% ایکسپلوریشن کمپنیز کے بکس میں پارکڈ ہے. تو اگر آپ 2700 بلین کا 70% لیتے ہیں تو تقریباً 1700-1800 بلین ہو جاتا ہے. اگر وہ پیمنٹ ان کو نہیں ہوگی تو obviously وہ ایکسپلوریشن نہیں کر سکتی. تو سیکورٹی از ون آف دا ریزنس. پرائسنگ اور سرکولر ڈیٹ بھی رسپانسبل ہے اس میں, اور ہم نے تینوں چیزوں کا ڈسکس کیا. کھچی صاحب. جی اویس کیانی صاحب 24 چینل. تھینک یو ویری مچ سر. چھوٹے سے ذرا کوشچن ہے سر, یہ بتائیے نہیں, ایک ہی سوال کریں پلیز. سر SIFC کے حوالے سے عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ سرمایہ کاری کب آئے گی, اور سعودیہ کے حوالے سے اس حوالے سے کب خوشخبری سنائی جائے گی, اور کیا نگران حکومت جو ہے 45 سے 50% جو گیس مہنگی کرنے کی پروگرام کی جو سعودی کابینہ تک پہنچی ہوئی ہے, کیا وہ الاؤ کرے گی گیس مہنگی ہو؟ آپ کچھ کہیں گی؟ نہیں اچھا آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے انویسٹمنٹ تو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انویسٹمنٹ آئے گی بالکل. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے. بٹ انویسٹمنٹ, اتنی بڑی انویسٹمنٹ اس ٹائپ کے کمپلیکس پروجیکٹس میں اوور نائٹ تو نہیں ہو جاتا, تھوڑا وقت لگتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. جہاں تک گیس پرائس کا سوال ہے,
تو اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں گیس پرائسز کو تو ملک میں اوور آل ریوائز ہونا پڑے اکراس دا بورڈ، انڈسٹری کی، بلک کی، بہت ساری چیزوں کی، اس لیے کہ 350 ارب کا نقصان تو سرکار ہر سال برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ جو ایشوز ہیں جب یہ نقصانات ہوتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جب تھوڑی دیر پہلے میں نے مینشن کیا اوکیانی صاحب کے سوال کے جواب میں کہ پھر وہ کمپنیز کو پیمنٹ نہیں ہوتی۔ پچھلے 13 سالوں میں جو انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھیں، برٹش پیٹرولیم، ENI وغیرہ وغیرہ، وہ ساری ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ اور جب یہ لاسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کو تو ان لاسز کو فنڈ کرنے کے لیے کرنسی پرنٹنگ ہوتی ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس سے مہنگائی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کا حل وہ نکالنا ہے کہ جو ایک سسٹینیبل سولوشن ہو، نہ کہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہو۔ تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جو بیسٹ پاسبل سولوشن ہوگا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ثناء اللہ ٹان جی ٹی وی نظر نہیں فرمائیے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو کرنے دیں۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ پہلے نام دیکھو سب سے یہ بیٹھے جی جی بولیے جی ثناء اللہ۔ کل سب کی باری آ گئی۔ دوسرا سر یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں خاص کر SOEs کی لسکاری کے حوالے سے، ڈسپوز کی لسکاری کے حوالے سے، یہ پالیسی انٹرونشن ہے، تو ایک نگران حکومت یہ پالیسی انٹرونشن کر سکتی ہے؟ آپ کے آخری سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ جو فیصلے پچھلی حکومت کر کے گئی ہے، جو امپاورمنٹ ہو چکی ہے نگران حکومت کی، وہ ہم کر سکتے ہیں، اور ہماری جو قانونی رائے ہے وہ یہی ہے، اس لیے ہم کریں گے۔ شہریار خان سر دوسرا سوال، ڈیسیجن کون سے کیا ہے؟ دیکھیں، جو یہ کنٹینیوئنگ سیشن ہے، ابتدائی میں نے آپ سے عرض کی، آج بھی ہے، کل بھی ہے، جب فیصلے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ریلیف کی بڑی بات ہو رہی تھی کہ بجلی بلوں پر ریلیف ملے گا، اس حوالے سے مجھے قرآن صاحب کو بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہوئی 2 روز پہلے بھی کہ ہم نے پروپوزل IMF کو بھیجا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہمیں امید تھی کہ کل تک انشاءاللہ جواب آ جائے گا، یسٹرڈے، لیکن وہ بالکل فائنل سٹیجز میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ویکینڈ یا میکسیمم منڈے تک اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔